ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر پارلیمنٹ کی اجارہ داری کب قائم ہوئے گی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ مسئلے، گورننس سے ریلیٹڈ مسئلے سارے، ان کا حل شاید پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے. منسٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ابھی تک رپورٹس آپ کے پاس لاہور والے انسیڈنٹس کی نہیں آئیں. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو کم از کم قاتلوں کے نام بتا دینے چاہیے. وہ نام آ گئے ہیں ابھی تک سامنے؟ نہیں، میں نے ایسے نہیں بات کہی تھی. میں نے یہ چونکہ ایک ہمارا ورکر کنونشن تھا بلوال کے اندر، تو وہاں پر لازمی بات ہے جو ہمارا پارٹی کا ورکر ہے، جالا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارے سے کہ اس کے حوالہ سے ہمیں کچھ بتایا جائے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو ہمارے ایجنسی ایف آئی اے کر رہی ہے اس حوالہ سے، تو وہ خود اناؤنس کریں گے بجائے اس کے کہ وہ کوئی بات ہم بات کریں. اس حوالہ سے بالکل جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میٹر میں، اس میں انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے یا منسٹر صاحب کی طرف سے یا ہمارے وہ انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ہم کام کریں جس سے جو بے قصور شخص ہیں وہ اس میں قابو آئیں. منسٹر، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوتے ہوئے، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہوتے ہوئے، شاید آپ کے ہاتھ بندھے میں آپ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے؟ کیونکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری تو ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بھی کروائی، یو این سے بھی کروائی، ایف آئی اے پہلے بھی انکوائریز کر چکا ہے، لیکن چیزیں سامنے نہیں آئیں. عدالتوں میں بھی کیس چلتے رہے، چلان بھی پروڈیوس ہو گئے، لیکن نام کوئی سامنے نہیں آیا. دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ بول نہیں سکتے، یہ ایسی قطعاً بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جو وہ فائل پہ جو چیز ہو وہ بولے، بجائے اس کے کہ ہم کچھ بولیں یا کوئی ہم ڈائریکشن دیں اس کے وہ ڈائریکشن سمجھ لیں. اس لیے ان معاملات میں ہم بڑی کہتے ہیں پرہیز سے چلتے ہیں کہ گفتگو اپنی اتنی کریں لمیٹڈ، جس سے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کے اوپر افیکٹ نہ کریں. خدا نخواستہ آج میں کوئی نام لے دیتا ہوں، وہ اسی لائن پہ چلتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو وہ مشکوک ہو جائے گا کام. ہم قطعاً یہ محترمہ کی شہادت جو ہے بالکل اس میں ٹائم لگ رہا ہے. ہمارا جو ورکر ہے وہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کیا ابھی تک. لیکن ہمارا موقف اس کے اوپر اس لیے یہ ہے کہ یہ کوئی گلی محلے کا قتل نہیں ہے، یہ ایک عظیم لیڈر کی شہادت ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ گلی محلے کا قتل ہو، اس میں بھی قاتل نہیں پکڑے جاتے، ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہو، اس میں بھی قاتل نہیں پکڑے جاتے. ایشو تو گورننس کا ہے. کسی کا ملے یا نہ ملے، یہ ضرور ملے گا، یہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم نے بالکل. سلیم اقبال صاحب لاہور سے ہمیں کال کر رہے ہیں. سلیم اقبال صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے سر کہ جن امریکنز کو آج جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے، ان کے پاس اصلے کا لائسنس تک نہیں تھا، اور دونوں مرنے والے لڑکے جو تھے ان کی موٹر سائیکلوں کے نمبر ٹھیک تھے، جبکہ ان دونوں گاڑیوں کے پہلے ہونڈا گاڑی کا نمبر بھی فیک تھا اور جو پراڈو گاڑی تھی اس کا نمبر بھی فیک تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہونڈا گاڑی والوں کے پاس وائرلیس کہاں سے آیا؟ انہوں نے پیچھے مدد کے لیے جن لوگوں کو بلایا، جنہوں نے ایک معصوم راہگیر کو کچل دیا، ان کے بعد اتنی شان و شوکت سے ان کو جناب ان کی ایمبیسی تک پہنچایا گیا، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ جناب یہ تو سیلف ڈیفنس میں، حالانکہ دونوں وہ بچے جو ہاسپٹل گئے جن پر گولیاں چلائی گئی، ان دونوں کی موٹر سائیکلوں کے نمبر 2002. جی سلیم اقبال صاحب، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. منسٹر صاحب، ایشوز پہ وہی آ رہے ہیں، اس میں ڈپلومیٹس کے لیے شاید سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، بریک ڈاؤن آف گورننس ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لیکن سوال ان کا بہت پرٹننٹ ہے کہ رول آف لا کدھر ہے؟ نہیں، ان کا بالکل یہ جو ان کا موقف ہے یا جتنی انہوں نے گفتگو کی ہے پرفیکٹ کی ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو ہر اینگل سے ہم دیکھیں گے. جو ماروی نے بات کہی ہے اس اینگل سے بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے. انویسٹیگیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک اینگل نہیں ہوتا، اس کو مختلف ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا ہوگا اور اس کو جو پرفیکٹ جو ہے اس کی پوزیشن جو اس میں بات ہے وہ ہم نے باہر نکالنی ہے. تو اس کے لیے ٹائم ضرور لگے گا. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میں یہ جو باتیں ماروی نے کی ہیں یا سلیم صاحب نے ابھی کی ہیں میں کہہ دوں اس کے اوپر وہ بہتر نہیں ہوگا. ذمہ داری والی سیٹ پہ ہم ہیں، اس لیے غیر ذمہ دارانہ گفتگو میں نہیں کرنی چاہیے. ماوی میمن صاحبہ، دونوں معزز پارلیمنٹیرین سے آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اپنا کردار صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ گیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری شاید پارلیمنٹ ایڈریس کر سکتی ہے اگر ول ہو وہاں پہ. پارلیمنٹ کی جو مسلز ہیں اگر وہ فلیکس کرے ان کو تو بہت امیزنگ کام ہو سکتا ہے، اس کا پاور بہت زیادہ ہے.
میں تو نئی ہوں پارلیمنٹ میں, 3 سال مجھے صرف ہوئے, میرا فرسٹ ٹرم ہے, لیکن میں نے جس طرح سے اس کو اسٹڈی کیا ہے سسٹم کو, بہت خوبصورت سسٹم ہے, بہت پاورفل سسٹم ہے, پاورفل ہے, لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے یوز نہیں کیا ہے کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے حاوی رہا ہے پارلیمنٹ کے اوپر, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹنگ ہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی جو ہے اونچ نیچ ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں آپ بے شک لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ریئل ایشوز پہ لڑیں نا, عوام کے ایشوز پہ لڑیں. آپ پرسنل ایشوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو عوام کہاں جائے گی؟ تو یہ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو جس قسم کی رویے ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھے ہیں, پرانی سیاست کے جو رویہ دیکھیں, اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ یوں کنٹینیو کریں. ہم نے تو بلکہ تجویز بھی دی ہے کہ پارلیمنٹ کو کس طرح سے بہتر طریقے سے چلانا چاہیے. وہ ساری چیزیں ہم کتنی دفعہ دے چکے ہیں, لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ ایگزیکٹو چاہتی ہے کہ بس سلسلہ کچھ یوں ہی چلتا رہے. اب اگر یوں ہی چلتا رہے گا تو پھر ایک کریڈیبلٹی ایشو آ جاتا ہے پارلیمنٹ کا. میں نہیں چاہتی کہ میرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی کریڈیبلٹی ایشو آئے. میں خود ایز اے پارلیمنٹیرین 2 دفعہ اس سال لاسٹ ایئر جوڈیشری کے پاس گئی ہوں, کیونکہ مجھے پارلیمنٹ میں جب میں نے فلڈ کا ایشو ریز کیا مجھے انصاف نہیں ملا. جب میں نے ایئر بلو کریش کا ایشو ریز کیا, جو کل 6 مہینے کی ان کی دے ول مارک دا 6 منتھلی اینیورسری, ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے, اس کو بھی میں پھر جوڈیشری کے پاس لے کے گئی ہوں کیونکہ مجھے پارلیمنٹ سے احتساب انصاف نہیں ملا. خواجہ آصف مسلم لیگ نواز کے سینئر پارلیمنٹرین ہمیں جوائن کریں. خواجہ صاحب پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی اجارہ داری کب قائم کرے گی, اور ماروی میمن صاحبہ کا یہ خیال ہے, اور برملا انہوں نے کہا کہ شاید پارلیمنٹ وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرا خیال ہے ماروی جو کہہ رہی ہے وہ 100% درست ہے. 3 سال میں تو پارلیمنٹ اپنی جو اسٹیبلش نہیں کر سکی اجارہ داری, تو اب باقی 2 سال میں کیا کرے گی؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک یہ ساری ٹرم جو ہے اس نے پارلیمنٹ کی انسٹیٹیوشن کو بڑا ڈیمیج کیا ہے, اور اس میں حکمران جو ہیں وہ سب سے زیادہ بلیم لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی بلیم شیئر کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ اگر آج ریڈنڈنٹ ہے, یا پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ریڈریسل نہیں ہوتی ایشوز کی, جس طرح ماروی کہہ رہی تھی, جس طرح میں رینٹل پاور میں وہاں پہ گیا ہوں, فیصل صالح یاد رینٹل پاور میں گئے ہیں, حج کے ایشو پہ پارلیمنٹیرینز گئے ہیں. جب اتنے پارلیمنٹیرین 26 سینٹرز جو ہیں وہ ریکارڈ کے ایشو کے اوپر وہاں پہ گئے ہیں. پارلیمنٹ کے جب اتنے ممبرز جو ہیں وہ انصاف کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, ایشوز کی ریڈریسل کے لیے سپریم کورٹ کا جب رجوع کرتے ہیں, تو دیٹ itself is a proof that parliament is a dysfunctional institution at the moment. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. منسٹر صاحب, پارلیمنٹ واقعی اتنی ڈس فنکشنل ہے, کیوں نہیں اسے فنکشنل کرتے؟ اتنی ساری مثالیں خواجہ صاحب نے بھی دیں, ماروی میمن صاحبہ کا بھی یہی پوائنٹ ہے اس پہ. دیکھیں, خواجہ صاحب نے اپنی جگہ پہ جو بات کی ہے, اگر میں تھوڑی سی کریکشن کروا دوں, جو نیشنل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, وہ بالکل فنکشنل ہے. وہ کیسے آپ دیکھیں ایفیکٹولی فنکشنل نہیں ہے. لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہے. جب آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں, اسی طرف لے کے صاحب ریڈریسل کا جواب دے دیں. میں تھوڑی سی اسی طرف لے کے آ رہا ہوں بات کو. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں افیکٹو نہیں ہے پارلیمنٹ, بالکل سٹیمپ لگانے والے ہیں لوگ, گفتگو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو 18 امینڈمنٹ ہوئی اس میں پارلیمنٹ نے بڑا اہم رول ادا کیا. پھر 19 امینڈمنٹ آئی, پوری پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ بات کیا. اسی طرح آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج آیا, وہ ہے NFC وارڈ آیا, وہ پورے کنسنسس کے ساتھ ہے. پارلیمنٹ کے بڑے فنکشن ہے, اور اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اور زبردست اپنی ایک پاور شو کی ہے پارلیمنٹ نے, اور آپ کسی طرح نہیں کہہ سکتے ربڑ سٹیمپ ہے. اب بات یہ ہے دوسرے ایشوز کی بات. اب دوسرے دیکھیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور اس میں جیسے آپ کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی کرنا ہے احتساب بل لے کے آنا ہے, ایفیکٹونیس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بریک لے رہی. خواجہ صاحب لائن پہ رہیے گا, بریک کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ واپس آ رہے ہیں.